سے پہلے بات کرتے ہیں شہر کے موسم کی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ لاہور ایک بار پھر آلودگی کے اعتبار سے سر فہرست۔ شہر کا اوسط AQI 318 ریکارڈ۔ گرین ٹاؤن کے علاقے میں AQI سب سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا۔ محمد اسامہ سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ جی بتائیے اسامہ۔ جی بالکل، اگر موسم کی بات کریں تو شہر لاہور کا موسم ابر آلود ہے۔ مختلف علاقوں میں بوندا باندی سے شہر لاہور میں سردی کی شدت میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اسی طرح اگر میں درجہ حرارت کی بات کروں تو آج شہر لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ اسی طرح فضائی آلودگی کی بات کریں تو ایک بار پھر شہر لاہور دنیا میں پہلے نمبر پر ہے فضائی آلودگی کے لحاظ سے۔ اس وقت شہر لاہور کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 318 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اگر فضائی آلودگی کے لحاظ سے شہر کے دوسرے حصوں کا جائزہ لیا جائے تو انارکلی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 380 جبکہ جوہر ٹاؤن کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 382 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کے امکانات بھی بتائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے دیگر انتظامی اداروں سمیت واسا کو بھی الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے بچا جا سکے۔ جبکہ فضائی آلودگی کی بات کریں تو شہر لاہور اس وقت دنیا میں فضائی آلودگی کے اعتبار سے سر فہرست ہے۔ اس وقت شہر لاہور کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 318 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ طبی ماہرین کا یہی مشورہ ہے کہ شہری جو ہیں وہ اپنے گھروں میں قیام کریں۔ اگر ضرورت کے وقت کہیں باہر جانا پڑے تو چہروں پہ ماسک لگا لیں اور آنکھوں میں چشمہ بھی لگا لیں، کیونکہ گلے خراب ہونے کی اور آنکھوں میں تکلیف کی تکالیف جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اسی لیے ماہرین کا یہی مشورہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ گھروں پہ قیام کریں تاکہ اسموگ کی شدت سے بھی بچے رہیں اور موسمی اثرات سے بھی محفوظ رہیں۔ اس وقت شہر لاہور جو ہے وہ آلودگی کی فہرست میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں میں محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کے امکانات بھی بتائے گئے ہیں اور اسی طرح واسا سمیت دیگر انتظامی اداروں کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہے تاکہ الرٹ رہیں اور کسی بھی ناگہانی صورتحال سے بچا جا سکے۔ جی آپ کا بہت شکریہ محمد اسامہ۔ ہمایوں اختر کی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کے بعد پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس جاری ہے۔ براہ راست لیے چلتے ہیں۔ اب میں جہانگیر ترین صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب لوگوں کو یہاں خوش آمدید۔ ہماری پارٹی کے باقی سینئر رہنما جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو خوش آمدید۔ آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے بھائی ہمایوں اختر خان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں۔ میں ان کو بہت ویلکم کرتا ہوں اور ہمایوں خان کا پرانا تعلق ہے ہمارے ساتھ، سیاسی بھی اور ویسے میرے بھائی ہیں، تو مجھے دلی خوشی ہے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے اور آج ہماری پارٹی کو یہ جوائن کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی میں اناؤنس کروں، یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ ہمایوں اختر خان جو ہیں وہ ہماری پارٹی کے اللہ کے فضل سے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی نامینیٹ ہو گئے ہیں اور وہ SVP ہو گئے ہیں ہمارے اب۔ اور آپ سب لوگوں کو میں ریکویسٹ کروں گا علیم خان صاحب اگر آپ بھی کچھ یہاں پہ سوال بات کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں استحکام پاکستان پارٹی کی تمام قائدین کی طرف سے، تمام کارکنان کی طرف سے ہمایوں خان صاحب کو آج IPP میں شمولیت پہ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کے سر آنے سے انشاءاللہ تعالی IPP جو ہے اس میں اور مضبوطی آئے گی۔ لاہور کی سیاست میں اور پاکستان کی سیاست میں ہمایوں خان صاحب کا ایک کلیدی کردار رہا ہے۔ وہ فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں، وہ کئی بار MNA بن چکے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمایوں خان صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی IPP کے پلیٹ فارم سے اپنی سیاست میں انشاءاللہ جو ان کا ایک مقام ہے اس کو لے کے آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے لیے ایک کلیدی جو ہے وہ پلیئر کی حیثیت اختیار کرتے ہوئے IPP کو بھی مضبوط کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو بھی مضبوط کریں گے۔ میں ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے ان کو IPP میں شمولیت پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمایوں اختر صاحب اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ چیئرمین جہانگیر ترین صاحب اور صدر علیم خان صاحب اور جو باقی سارے ہمارے IPP کے عہدیداران تشریف رکھتے ہیں۔ مدت گزری ہے تمام ساتھیوں کے ساتھ،
अल्लाह ताला ने एक बार फिर हम सबको इकट्ठा किया है। आपको मालूम है कि 9 मई के वाक़यात के फ़ौरन बाद मैंने अलहदगी इख्तियार कर ली थी। मैं एक शहीद जर्नैल का बेटा हूँ। मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि उस दिन जो पाकिस्तान में हुआ, जो शहदा के जो मॉन्यूमेंट्स थे और जो रहायशें थीं जिसमें कम से कम हमारा बचपन गुजरा, हम पले जमे, मेरे लिए मुमकिन नहीं था। तो मैंने आज 6-7 महीने गुजर चुके हैं और मेरी काफ़ी गपशप लगी। जहांगीर तरीन साहब मेरे बड़े भाई हैं, अलीम खान साहब मेरे छोटे भाई हैं। ये बिल्कुल हकीकत है। और इनसे और बाकी साथियों से बहुत मशवरे के बाद मैंने यही मुनासिब समझा कि इस वक्त जो हमारी थोड़ी बहुत हौसला है, हिम्मत है, हौसला हिम्मत तो अल्लाह ने वो बहुत दिया है। अब उसमें जो भी हम अपना जो तजुर्बा है सियासत का, उसको बरूकार लाते हुए ये मुल्क हमारा जो गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी में पिसा हुआ है और पिसता चला जा रहा है, उसके लिए कुछ कर सकें। हमारा ख्याल बिल्कुल यही है कि इस मुल्क को ठीक किया जा सकता है। इस मुल्क में गरीब की हालत बेहतर की जा सकती है। कोई वजह नहीं है कि हिंदुस्तान जो आज से 30 साल पहले हमसे पीछे होता था और वही पॉलिसीज़ उन्होंने अपनाई जो हमने अपनाई, और हम 2 कदम आगे 3 पीछे चलते रहे और वो आगे चलते रहे। ये मुमकिन बिल्कुल है कि अपने मुल्क को हम इस गुर्बत की जंजीरों तोड़ें और इसको बाहर निकालें। और ये जो IPP की क़यादत है, मुझे इस पे पूरा इत्मीनान है और पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये जो क़यादत है ये अपना अच्छा एक मुस्बत किरदार अदा करेगी। और इसमें मेरे जो थोड़ी बहुत सलाहियत है, मैं इस पुरवकार लाते हुए अपनी इस क़यादत का जहांगीर तरीन साहब का, अलीम खान साहब का और बाकी मेरे साथी हैं, मैं इनका शाना बशाना चलूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम बाज़ाब्ता तौर पे सवालों का आगाज़ करें, चूँकि आज शहीदों का ज़िक्र हुआ, तो सानिया APS के हवाले से आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफार्म से हम उन नन्हे जानबाजों को सलाम पेश करते हैं और एक दफ़ा फिर जो है वो जिन्होंने अपने वो कलियां और फूल निछावर करके इस पाकिस्तान की कौमी सलामती पे होने वाले जो हमले हैं उनके सामने चट्टान बन के खड़े हुए हम उनके लवाकीन के साथ इज़हार यकजहती करते हैं और इस अज़म के साथ कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसका शुहदा के अमीन होते हुए हमारा जो MD कैट की हतमी मेरिट लिस्ट लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। गैर दरख्वास्त में MD कैट की हतमी मेरिट लिस्ट कलअदम करार देने की इस्तदा मौक़िफ़ बनाया गया कि मेरिट लिस्ट में 2021 के स्टूडेंट्स के रूल्स के बरक्स नंबर दिए गए। दरख्वास्त में UHS समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। आपको अपडेट किया जा रहा है। MD कैट की हतमी मेरिट लिस्ट लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। दरख्वास्त में MD कैट की हतमी मेरिट लिस्ट को कल अदम करार देने की इस्तदा की गई है। मौक़िफ़ अपनाया गया कि मेरिट लिस्ट में 2021 के स्टूडेंट्स को रूल्स के बरक्स नंबर दिए गए हैं, तो MD कैट की हतमी मेरिट लिस्ट को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त में MD कैट की हतमी मेरिट लिस्ट कल अदम करार देने की इस्तदा की गई। मौक़िफ़ अपनाया गया कि मेरिट लिस्ट में 2021 के स्टूडेंट्स को रूल्स के बरक्स नंबर्स दिए गए। UET में गैर कानूनी भर्तियों का इल्ज़ाम। UET इंतज़ामिया ने 3 अहम इंतज़ामी ओहदेदार फारिग कर दिए और नोटिफिकेशन को भी जारी कर दिया। न्यू कैंपस काला शाह काकू के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर तनवीर इकबाल फारिग, डॉक्टर तनवीर इकबाल केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के चेयरमैन के ओहदे से फारिग, डॉक्टर सारमा यासीन को मेन कैंपस केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की चेयरमैनशिप से हटा दिया गया। UET में गैर कानूनी भर्तियों का इल्ज़ाम। UET इंतज़ामिया ने 3 अहम इंतज़ामी ओहदेदार फारिग कर दिए, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। न्यू कैंपस काला शाह काकू के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर तनवीर इकबाल फारिग,
ڈاکٹر تنویر اقبال کیمیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین کے عہدے سے فارغ کر دیے گئے۔ ڈاکٹر سائمہ یاسین کو مین کیمپس کیمیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی چیئرمین شپ سے ہٹا دیا گیا۔ ٹریفک پولیس کی بغیر لائسنس پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ گزشتہ روز صوبے بھر میں پولیس اہلکاروں کو بغیر لائسنس کے ڈرائیونگ کرنے پر 341 چالان کیے۔ گزشتہ 3 دن سے پولیس اہلکاروں کو 1261 چالان جاری کیے گئے۔ مدثر حسین سے مزید جانتے ہیں۔ مدثر، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، ٹریفک پولیس کی صوبے بھر میں بلا امتیاز پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائیاں جو ہیں وہ جاری ہیں، اور اس وجہ سے روز ٹریفک پولیس نے صوبے بھر میں پولیس اہلکاروں کو بغیر لائسنس کے ڈرائیونگ کرنے پر 341 چالان کیا۔ گزشتہ 3 روز سے شروع ہونے والی کیمپین میں پولیس اہلکاروں کو 1261 جو ہے وہ چالان جاری کیے۔ پولیس اہلکار بھی جو ہے وہ ٹریفک پولیس کی خلاف ورزی کرتے تھے، جس کے بعد جناب نے خصوصی احکامات دیے کہ جو بھی پولیس اہلکار ٹریفک کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی جو ہے وہ چالان کیے جائیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو کانسٹیبل اور متعدد افسران جو ہیں وہ ٹریفک پولیس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ چالان کیے گئے ہیں۔ گزشتہ جو اس سے شروع ہونے کے اہلکاروں کو 1261 جو ہے وہ چالان کیے گئے ہیں۔ اس وجہ سے ایڈیشنل آئی جی ٹریفک مرزا فرحان بیگ کا کہنا ہے کہ پنجاب پولیس مثالی ادارہ ہے، پولیس اہلکاروں کو مثالی کردار ادا کرنے لگا۔ تمام پولیس اہلکاروں کو پہلی فہرست میں اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنوانا چاہیے، اور بغیر ڈرائیونگ لائسنس چاہے کوئی عام شہری ہو یا پولیس اہلکار ہو گاڑی نہیں چلا سکے گا۔ جو بھی بغیر لائسنس کی گاڑی چلائے گا اس کے خلاف بلا امتیاز جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ بلا امتیاز کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ مدثر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ سگنل فری لاہور میں پیدل چلنے والے نظر انداز۔ تیز رفتار ٹریفک کے لیے سگنلز ختم، مگر پیدل چلنے والوں کے لیے کوئی سہولت نہیں۔ نگران پنجاب حکومت نے 5 پیڈسٹرین برجز تعمیر کرنے کی منظوری دی۔ شہر میں 5 پیڈسٹرین برجز تعمیر کرنے کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ زین العابدین سے مزید جانتے ہیں۔ جی زین، آگاہ کیجیے۔ نگران پنجاب حکومت کی طرف سے شہر لاہور کو سگنل فری تو بنا دیا گیا ہے، مگر اس سگنل فری لاہور میں پیدل چلنے والوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ شہر میں سگنل فری کوریڈور کے نام پر اربوں روپے لاگت کے جو میگا پروجیکٹس ہیں کچھ تعمیر ہو چکے ہیں، اور کچھ ایسے منصوبے ہیں جن کا تعمیراتی کام آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، لیکن ان میگا پروجیکٹس کو بناتے ہوئے اور سگنلز کو ختم کرتے ہوئے پیدل چلنے والوں کی سہولت کو مد نظر نہیں رکھا گیا، اور پیدل چلنے والوں کے لیے پیڈسٹرین برج بنانے کے جو منصوبے ایل ڈی اے گورننگ باڈی کو پیش کیے گئے یا تو وہ مسترد کر دیے گئے، اور جن منصوبہ جات کو منظور کیا گیا ان منصوبوں پر کام شروع کر کے اس کو بند کر دیا گیا۔ اسی طرح نگران پنجاب حکومت کے دور اقتدار میں شہر میں 5 مقامات پر پیڈسٹرین برج بنانے کی منظوری دی گئی، اور پنجاب حکومت کے احکامات پر یہ ذمہ داری ایل ڈی اے سے لے کر ٹیپا کو تفویض کر دی گئی، لیکن ٹیپا بھی پیدل چلنے والوں کی سہولت کے لیے جو یہ پیدل چلنے والے پل ہیں اس کو تعمیر کرنے میں ابھی تک عاری نظر آ رہا ہے، اور تقریباً 30% تعمیراتی کام کر کے ان منصوبوں کو ادھورا چھوڑ دیا گیا۔ اس کے علاوہ حال ہی میں نگران پنجاب حکومت کی طرف سے جو عبدالستار ایدھی روڈ ہے، کینال روڈ سے لے کے امیر چوک تک اس کو بھی سگنل فری بنا دیا گیا۔ 8 مقامات پر یو ٹرن بنائے گئے، لیکن پیدل چلنے والوں کے لیے جب ایجنڈا پیش کیا گیا کہ اس سڑک پر 3 پیڈسٹرین برج بھی بنائے جائیں تو اس ایجنڈے کو مسترد کیا گیا۔ اس طرح دیکھا جائے تو نگران پنجاب حکومت بھی سابق حکومتوں کے نقش قدم پر ہے۔ سگنل فری کوریڈورز کی تو بہتات ہو رہی ہے، لیکن پیدل چلنے والوں کے لیے نہ ہی واک ویز بنائے جا رہے ہیں اور نہ ہی سڑک عبور کرنے کے لیے پیڈسٹرین پل موجود ہیں۔ گزشتہ 5 سالوں کی صورتحال دیکھی جائے تو شہر لاہور میں صرف ایک جناح ہسپتال کے سامنے پیڈسٹرین پل تعمیر ہو سکا ہے۔ آپ کا شکریہ زین۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی 8 کلب میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، براہ راست لیے چلتے ہیں۔ پہلا مشن تھا، اس میں 48 فلیئرز جو ہیں وہ فائر کیے ہیں کلاؤڈ سیڈنگ کے لیے، اور دوسرا مشن اب سے تھوڑی دیر بعد دوبارہ ٹیک آف کرنے لگے ہیں۔ یہ جو شاٹس فائر ہوئی ہیں یہ شادرہ اور مرید کے سائڈ پہ ہوئی ہیں، کیونکہ ہوا بادل کا ہمیں تھوڑے سے بادل ہلکے پھلکے چاہیے تھے، تو اس کے بعد وہ جب فائر ہوتا ہے تو وہ بادل بڑھتے ہیں اور پھر یہ بارش کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس ٹائم پہ ہم نے دوسرا مشن ابھی تھوڑی دیر میں شروع کر دیں گے،
اور الحمدللہ ہمارا 1 روپیہ بھی نہیں لگا ہے، اور ہم شکر گزار ہیں یو اے ای گورنمنٹ کے کہ ان کی پوری ٹیم پچھلے 15 روز سے یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی اور انتظار کر رہی تھی، اور جیسے ہی ہمیں تھوڑے سے بادل نظر آئے، بلکہ 10-12 دن تو ہو گئے تھے ایک بھی بادل نہیں آ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے اس ٹائم آج صبح بھی لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر تھا، اور یہ ایکسپیریمنٹ کرنا کوئی آسان چیز نہیں تھی، اور اس میں ہم یو اے گورنمنٹ کے، یو اے پریزیڈنٹ کے، ہماری فیڈرل گورنمنٹ، ہمارے ادارے، ان سب نے ہمیں سپورٹ کیا، اور اس کے بعد یہ ممکن ہوا۔ واسا اور LWMC دونوں اس ٹائم الرٹ ہیں، دونوں کو ہم نے الرٹ کر دیا ہے، کیونکہ ابھی لاہور کے تقریباً 10 علاقوں میں جو ہے وہ بارش آلریڈی ہو گئی ہے، ہلکی پھلکی بارش ہے۔ اس کا کچھ امپیکٹ ابھی تھوڑی دیر بعد آئے گا۔ یہ دوسرا مشن ہے، اس کا بھی رزلٹ انشاءاللہ شام تک، رات تک اس کا بھی رزلٹ آ جائے گا، لیکن لاہور میں اوور آل تقریباً میجورٹی جگہوں پہ بارش ہو گئی ہے۔ یہ پھر دوبارہ سے کہوں گا پاکستان کا پہلا ایکسپیرینس تھا جو ہوا ہے، اور الحمدللہ یہ کامیاب ہو گیا، اور اس سلسلے میں انوائرمنٹ کا محکمہ اور وہ یو اے کی پوری ٹیم جو ایک ایک چیز بڑی ڈیٹیل میں جا کے چیک کر رہی تھی اور پلان کر رہی تھی، آج الحمدللہ اس کا رزلٹ آ گیا۔ مسلم صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آرٹیفیشل رین تھی، پہلے اس کو پروپیگنڈا جاری تھا کہ 35 کروڑ روپیہ لگیں گے، 36 کروڑ روپیہ لگیں گے، کابینہ میں جائے گا۔ اب جب یو اے کے تعاون کے ساتھ یہ کام ہوا ہے، تو اس پہ ویسے اگر ہم لوگ کام کرتے ہیں تو کتنا ایکسپینڈیچر آتا ہے ان دا فیوچر؟ اگر ہم دیکھیں آگے فیوچر میں ہمارے فیڈرل گورنمنٹ بھی اس ٹیکنالوجی پہ کام کر رہی ہے، اور ہوپ فلی اگلے آنے والے وقت میں ہم ضرور خود کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے تھیں، ایکسپرٹیز چاہیے تھی۔ یہ لوگ تو دبئی میں بہت زیادہ یہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے سال میں 1000 مشن بھی ہو جاتے ہیں کئی دفعہ، تو ان کے پورے ملک میں۔ تو ہم نے اسپیسیفک ابھی لاہور اور اس کے ارد گرد کے علاقے، یہ تقریباً 10 سے 15 کلومیٹر کا ریڈیس ہے جس میں یہ ساری بارش کو ہم پلان کیا ہم نے لاہور۔ جو موسمی بارش کا سلسلہ شروع کیا، سب سے پہلا ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو گیا، یہ مزید کتنے دن جاری رہے گا، اور کیا یہ سارا کام جو ہے یو اے گورنمنٹ کرے گی یا ہماری گورنمنٹ بھی اس میں کچھ حصہ لے گی؟ نہیں، یہ یو اے گورنمنٹ کی طرف سے گفٹ تھا ہمیں، جو انہوں نے سارا ہمارے لیے مینیج کر کے دیا۔ ہمارے لوگ ساتھ شامل ہیں اس وقت، ایئرپورٹ پہ بھی، اور بھی جو قسم کی ہیلپ اسسٹنس ہے، جہاں جہاں تک ہمارا رول تھا ہم نے ادا کیا ہے۔ ان کا جہاز آج سے 10-12 روز پہلے آ گیا تھا، یہ اسپیشل جہاز تھا، پریکٹیکلی ان کے 2 جہاز آئے تھے، اور ان کی پوری ٹیم یہاں پہ موجود تھی، ایمبیسی کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے۔ ہم نے اس لیے کوائٹلی رکھا کیونکہ یہ ایک ملک کے ساتھ تھا کہ اللہ نہ کرے نہیں ہوتی، کچھ ہوتا ہے تو پھر کوئی نیگیٹو چیز کہیں نہ آئے۔ انہوں نے یہ یو اے گورنمنٹ کا جسچر ہے، اور میں پنجاب گورنمنٹ کے بیہاف پہ، اور اسپیشلی پرائم منسٹر صاحب نے بھی اسپیشلی فون کر کے مبارکباد دی ہے، اور وہ بھی بہت خوش تھے، انہوں نے بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے، ہمارے اداروں نے سب نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے، تو سارے بہت خوش ہیں اس ٹائم پہ، کیونکہ یہ ایک ایسا ایکسپیریمنٹ تھا جو ہمارے لیے ضروری تھا، تاکہ آنے والے وقتوں میں اسموک کا کس طریقے سے روکنا ہے۔ اور اسموک ٹاورز کا آلریڈی آپ کو ہم نے پہلے بتایا کہ وہ بھی انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں یا مہینوں میں انسٹال ہو جائیں گے، بٹ یہ چیز ایسی تھی جو بڑا سینسٹیو معاملہ بھی تھا، اور اب اللہ خیر کرے، ابھی دیکھتے ہیں بارش اور کتنی ہوتی کتنی نہیں ہوتی، لیکن پہلی والی تو جو ہمیں تھا وہ ہو گئی ہے الحمدللہ۔ ایک خواجہ صاحب اس کے بعد آپ یہ جو پہلا آپ کا ایکسپیرینس تھا، اور اس کا کیا امپیکٹ آئے گا جو آج بھی جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے اس پہ آج بھی لاہور پہلے کل رات ہم 4تھے نمبر پہ تھے، ابھی صبح ہم پہلے پہ آ گئے تھے۔ یہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ، یہ دیکھیں ہمارے لیے خود نئی چیز ہے، ہم خود اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں، بارش کتنی ہوتی ہے، ابھی تو شروع ہوئی ہے، اس کا کچھ گھنٹوں بعد امپیکٹ آتا ہے، کتنا آتا ہے، ابھی یہ سیکنڈ مشن شروع ہو گیا، اس کا کتنا آتا ہے، ہم خود الرٹ بیٹھے ہیں صبح سے، آپ سمجھیں کہ یہ 9 بجے سے صبح چل رہا ہے سلسلہ،
اور ہم آپ کو فوٹیج وغیرہ بھی ابھی آپ کو جو مشن ہو رہے ہیں اس کی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جی حسن. سر یہ فرمائیے گا جیسا آپ چائنا سے بھی آپ کے اس معاملے پر رابطے جاری تھے اور بھی بڑے ریسرچ بھی کی گئی تھی, تو یہ پنجاب حکومت کی ایسا پاسبل ہے کہ آئندہ کی پالیسیوں کو دیکھتے ہوئے کوئی ایسا کوئی سسٹم بنا دے کہ ان سے سیکھ لیا جائے, کیونکہ یہ اسموک تو ختم ہونے والی نہیں ہے, ہندوستان سے بھی کافی سارا پریشر آ جاتا ہے, یہاں سے بھی فصلوں کو آگ لگائی جاتی ہے, وہاں سے بھی, تو ایک خطرناک سچویشن بن جاتی ہے. دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں ایشو یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو لانگ ٹرم ہیں, کچھ چیزیں شارٹ ٹرم ہیں. ہم نے ایز اے اسٹریٹجی دونوں چیزوں کو ٹارگٹ کیا ہے, اور ہمارا خود یہ پہلا ایکسپیریمنٹ ہے, تو ہم خود دیکھ رہے ہیں, رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں کیا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا. لیکن بارش ہونی تھی وہ ہو گئی ہے. اس کا جو فائدہ ہوگا یہ ہوگا کہ ابھی ایئر کوالٹی انڈیکس نیچے جائے گا, 100% نیچے جائے گا, یہ تو یقینی بات ہے کہ ہوگا. یہ بتائیں کہ آپ اپنے پرفارمنس اور اسپیڈ کی وجہ سے جانے جاتے ہیں. پنجاب کے حوالے سے تو آپ نے اچھا کام کیا, کیا آپ اپنی یہ ایکسپرٹیز دوسرے صوبوں کو بھی دیں گے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں؟ دیکھیں ہم سیکھ رہے ہیں, بالکل سیکھ رہے ہیں, اور جو اگر ان کو ہیلپ چاہیے ہماری ایکسپرٹیز ہے تو ہم حاضر ہیں. اب تک پنجاب حکومت اسموک کو کنٹرول کرنے کے لیے کتنا خرچہ کر چکی ہے, کاروباری طور پر آپ نے دکانیں بند کروائی, کتنا لاس ہو چکا ہے, اور اس حوالے سے یہ گزشتہ 3 سال سے پریکٹس چل رہی ہے, کورٹ میں جاتی ہیں, کورٹ کا فیصلہ آتا ہے, امپلیمنٹ نہیں ہوتا, جہاں پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے اس کا فائدہ نہیں ہوتا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے سال اسموک سے نجات مل جائے گی سر؟ نہیں, بالکل نہیں ملے گی, بالکل نہیں جائے گا. کاروباری کتنا لاس ہوا؟ دیکھیں میری بات سنیں, اگر آپ کا اس ٹائم ہارٹ فیل ہو جائے اور بائی پاس ہو, آپ خرچے کی طرف جائیں گے؟ ٹھیک ہے نا, نہیں, آپ سوچیں گے زندگی بچانی ہے یا خرچہ دیکھنا ہے. پہلی بات یہ کہ وہ 35 کروڑ والی خبر بالکل جعلی تھی, ٹھیک ہے, آپ میں سے دوست بیٹھے تھے جنہوں نے وہ خبر دی اور اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. دوسرا, سوائے پانی کے چھڑکاؤ کے اور اس کے ہم نے کوئی اسپیشل خرچہ نہیں کیا. تیسری بات ہے, میرا یہ بلیو ہے کہ اگر خرچہ کرنا پڑے بھی, اگر کرنا پڑتا تو میں بالکل ہیسیٹیٹ نہ کرتا, اور میں کرتا بغیر خوف کے, بغیر کسی چیز کے. لوگوں کی زندگی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, یہ خبر امپورٹنٹ نہیں ہوتی. ایک سیکنڈ, آپ کو مشن کامیاب کرنے میں. دوسرا یہ بتائیے کہ آپ کا جو ٹارگٹ تھا کہ آپ کتنے ملی میٹر بارش جو آپ کرنا چاہتے تھے, یہ بتائیے کہ آپ نے اس کا اپنا ٹارگٹ کتنا اچیو کیا؟ یہ رات تک پتہ چلے گا, رات تک پتہ چلے گا کہ کیا کتنی بارش آتی ہے, کتنا رزلٹ آتا ہے. بیسک مقصد تھا کہ بارش ہو کے اتنا ہو جائے کہ یہ اسموک بیٹھ جائے, کیونکہ اسموک بیٹھتی ہے تو 5-7 دن کا اس کا اثر رہتا ہے اس کے بعد. تو اب لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے. دیکھیں یہ آج رات کو جب سارے رزلٹ آ جاتے ہیں اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ کیا کریں. کیونکہ یہ مین میڈ رین ہوتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کیمیکل کے ذریعے رین ہوئی ہے, اس کے کوئی ہیلتھ ہیزرڈز تو نہیں ہے, کوئی نقصانات تو نہیں ہے. دوسرا یہ تو ایک شارٹ ٹرم آپ نے سولوشن نکالا ہے, لانگ ٹرم میں جو اسموک امیشن کا باعث بنتی ہے وہ ہماری ٹرانسپورٹ ہے, اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا فیول ایفیشینٹ نہیں ہے, ہماری باقی جو چیزیں ہیں وہ ایفیشینٹ نہیں ہیں, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی لانگ ٹرم پالیسی بنا رہے ہیں. اچھا, پہلا سوال آپ کا اس میں کیا ہے؟ دیکھیں اگر دبئی ایگزیکٹلی یہی ٹیکنالوجی استعمال کر, میں صرف لوگوں کو سمجھنے کے لیے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس کے بعد سوشل میڈیا پہ آ جائے گا کہ جی پتہ نہیں اس کا کیا نقصان ہے, کیا نقصان ہے. اگر یو اے ای میں یہ 1000 مشن ایک سال میں ہوتے ہیں تو پاکستان میں تو 1 مشن ہوا ہے. وہ کسی صورت بھی, امریکہ میں بھی یہ ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے, باقی دنیا میں بھی ہو رہی ہے. اگر یہ صحت کے لیے خرابی ہوتی تو کسی صورت بھی یہ کوئی بھی ملک اس کو استعمال نہیں کرتا. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ دیکھیں اس کے اوپر ایک چیز ایڈمٹ کرنی پڑے گی, آج سے 2 ماہ پہلے ہم بھی, گورنمنٹ بھی اور میڈیا بھی کہتا تھا کہ یہ ساری اسموگ ہو رہی ہے فصل کی باقیات کی وجہ سے. آج تو فصل کی باقیات صرف 2 سے 3% ہے, اسموگ تو اتنی ہے, ٹھیک ہے. اب میں بھی اس کا جواب دوں اور آپ لوگ بھی جواب دیں جو روز اس کو خبر چلاتے تھے کہ جی یہ تو باقیات کی وجہ سے ہو رہی ہے. ارے بھائی اگر باقیات کی وجہ سے ہو رہی ہے تو آج بتاؤ کہ آج تو باقیات 1% پہ رہ گئی ہیں, تو پھر کیوں اسموگ ہے؟ پہلی بات, اس کی اسٹڈی کرنی بہت ضروری ہے.
एग्जैक्टली पता करना कि इसमें ट्रैफिक का कितना इन्वॉल्वमेंट है, इसमें इंडिया से जो हवा आती है उसका कितना इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, उस टाइम जल रहे थे तो वो बढ़ रही थी, लेकिन मेरा अब अपने आप से सवाल है कि भाई इस टाइम तो वो नहीं है, तो इस टाइम क्यों बढ़ा हुआ है। तो हमें इसके लिए हमने रिसर्च के लिए ऑलरेडी टीम असाइन कर दी है, इसकी एग्जैक्ट स्टडी पता चले, इसको पता चले कि इसमें कितना % रीज़न ट्रैफिक का है, कितने % रीज़न बाकी एलिमेंट्स हैं, कितने % जो है वो फसल की बाकियात या बाकी कोई जलाऊ चीज़ें होती हैं। अभी हम अगर आप सच्ची बात करें तो ब्लैंक है। मैंने ये सीखा इसमें कि इसकी रिसर्च प्रॉपर ज़रूरत है, रिसर्च हो ताकि जो भी अगली गवर्नमेंट हो उसके सामने कोई रिपोर्ट हो कि वो फैसला कर सके। खाली मीडिया की ख़बरों से या हवाई ख़बरों से हमें डिसीजन नहीं करने होते, हमें रिसर्च करनी चाहिए और अभी नहीं है। मैं मानता हूँ इस बात को। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये तजर्बा तो हो गया कामयाब क्योंकि बारिश की बारिश देखने को मिली है, लेकिन ये बताएं कि जो वज़ीर आज़म ने ये ऐलान किया था कि वो इंडियन वज़ारत ख़ारजा से रब्ता करेंगे और वहाँ पर भी स्मोक को रोकने के लिए इंडियन पंजाब में लाए अमल अपनाएंगे या वहाँ पर जो कोशिशें हैं वो करेंगे, जो अभी तक नजर भी नहीं आ रही। तो क्या पंजाब जो है वो दोबारा वज़ीर आज़म से इस मामले में रब्ता करेगा कि वो इंडियन पार्टी से बात करें? आई थिंक फेडरल गवर्नमेंट का वो है, वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि किस टाइम पे क्या बात करनी है, तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। जी बात ये कि 2-3 साल से ये मसला आ रहा है, पुरानी हुकूमतें गुजरी हैं, उन्होंने क्या कोई रिसर्च स्टडी नहीं करवाई? क्या वजह है? ये रैंडम रिसर्च है, बट प्रैक्टिकली देखें मेरे अपने सवाल है ना, मैं अगर ये अपने आप से सवाल करूँ कि भाई अब क्यों है, ठीक है ना, तो कहने का मकसद ये है कि हमने वो चीज़ करनी है, किसी के कहने पे गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिए, चीज़ खुद करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि होपफुली जो अगली गवर्नमेंट भी आएगी अगर उसके पास अच्छी रिसर्च होगी तो फैसले करने में आसानी हो जाएगी। जैसा कि कारोबार और मराकज़ बंद होते हैं, इससे जो मल्टीनेशनल कंपनियां उनकी ट्रांसपोर्ट नहीं अवेलेबल जो हमारे ज़्यादातर तो उनको बंद नहीं किया जा सकता कि बजाय जो इंडिविजुअल आते हैं लोग काम पे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या यूज़ करें या वो कोई ऐसी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करें ताकि ये जो रोड पे ट्रैफिक भी कम हो सके और ये पोल्यूशन भी सिटी में कम। भाई हमारे तो लोग हैं वो लाइसेंस के बगैर गाड़ी चला लेते हैं, ये तो बहुत दूर की बात कर रहे हैं आप। जी लियाज साहब, स्मोक की वजह से पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, बीमारियां सामने आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ हॉस्पिटल्स भी हमारे आउटडोर बंद है। आउटडोर खुल गए भाई, खुल गए हैं जी। अभी टेक ऑफ करने लगे थे, जब मैं आ रहा था तो उस टाइम टेक ऑफ करने लगे थे, तो अभी वो देखते हैं कितना फायर करते हैं शॉट्स, उसके बाद पता चलेगा कि उसका नहीं हो या रही है। शादरा पे जाके और वो मुरीद के पे कर रहे हैं क्योंकि बादल आ रहे हैं इस लाहौर में, तो वो वहाँ पे करते हैं, उसको असर होते होते घंटा लगता है। तो उन्होंने बड़ी एक चीज़ की उन्होंने कैलकुलेशन की हुई है कि किधर जाके वो फायर करेंगे तो उसके बादलों पे असर आएगा और लाहौर में बारिश होगी। बढ़िया टेक्निकल काम है जी। देखें रात को जब धुलाई हो रही थी ना, और प्रैक्टिकली बड़े मैसिव स्केल में हो रही थी, रात को मुझे याद है मैं अभी 4 बजे सुबह जब मैंने उठ के चेक किया है तो उस टाइम हम 250 पे आ गए थे। तो इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, ये नहीं पड़ता, लेकिन प्रैक्टिकली हमने तो इसको बिल्कुल 100 से भी नीचे लेके जाना है। उसके लिए क्या क्राइटेरिया है वो काम करना है, उसके लिए ज़रूरत है। नहीं आज लाहौर में हुई है, बट उसके बाद ये है कि एक दफ़ा पता चल जाएगा कि पहली दफ़ा हुई है, हम खुद इसको एक्सपेरिमेंट को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, रात को बैठेंगे उसके बाद अगला फैसला करेंगे। हो सकता है 1% हो, 1% से भी लेस, 1% से भी लेस हो। आप ये बताएं एक बस कितने की आती है अंदाज़ा कोई? अब आप स्कूल वाले को कहें कि 30-40 करोड़ की बसें ले लो, 10 ले सकता है? होना चाहिए, लीज पे लेनी पड़ेगी उनको, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी। खाली कह देना मसला हमारा ये है कि हम कह देंगे और उसके बाद एक दिन हो जाएगा, उसके बाद होती नहीं चीज़। और प्रैक्टिकली जाए ना, कैसे करेंगे? एक प्राइवेट स्कूल है, आप उसको कहते हैं 20 करोड़ की बसें ले लो, भाई कहाँ से लाएगा वो बसें? एनवायरमेंट डिपार्टमेंट करेगा, वो कोऑर्डिनेट करके करेगा। चीज़ों की
क्या कोई पॉलिसी देने जा हाँ रहे हैं? बिल्कुल देने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ये हाल है चाइना में, यकीन करें कोई एक मोटर बाइक नहीं है जो फ्यूल से चलती है। तो ये चीज़ें वो हैं जो ज़रूरी हैं, आज नहीं तो कल वो हमें करनी पड़ेंगी। मेरे से अगर आप पूछें तो मैं कहता हूँ कि 3 साल बाद ये इलेक्ट्रिक बाइक ही बिकनी चाहिए, बाकी बाइक से बिकनी बंद हो जानी चाहिए। लेकिन ये मेरा अपना ज़ाती राय है, एक्सपर्ट्स नहीं आप बस की तो दूसरी मोटर बाइक भी तो इतने की है नहीं, चाइनीज़ काम है ना ये है। एनीवेज इंशाल्लाह ताला दुआ करें कि अल्लाह ताला बेहतर करे और रात तक अच्छे रिजल्ट आ जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी 8 क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि यूएई गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं। मसनूई बारिश में यूएई ने सपोर्ट किया। पाकिस्तान में पहली बार मसनूई बारिश की गई।